قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس امت کے لحاظ سے جو چیزوں کو بیان کیا، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس امت کے لحاظ سے جو اللہ فرما رہا ہے، ہم نے جو اس امت کو بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک امت بنا ہے۔ کیسی امت؟ اللہ فرماتے ہیں أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں وسط یعنی میانہ روی والی امت بنایا۔ اگرچہ دیگر مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے بہترین امت بنایا، یقیناً ساری امتوں میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں یہ امت آئی، لیکن فضیلت کی بات کی جائے تو سب امتوں میں نمبر پہلا اس امت کا ہے، فضیلت اس امت کی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فضیلت کے باوجود ہم نے اس کو وسط بنایا ہے، ہم نے اسے میانہ روی عطا کی ہے، ہم نے اس کو اعتدال عطا کیا ہر اعتبار سے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس وجہ سے وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت والے دن لوگوں کے اوپر گواہ بن سکو۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کو میں نے تم پر گواہ بنایا۔ اب قیامت والے دن بھی یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی کہ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں سارے نبیوں کی امتیں، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا تمہارے نبی نے میرا جو پیغام تھا وہ تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، تو وہ کہیں گے ہم تک تو نہیں پہنچایا ہے، حالانکہ نبیوں نے تو 100% سے زیادہ رب کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا۔ کسی نبی نے کسی طرح کا کوئی ایسا کام کہ جو ان کے منصب کے خلاف تھا انہوں نے کیا ہی نہیں، بلکہ ان کو تو اللہ نے عصمت اور معصومیت کی ایک چادر عطا فرمائی کہ وہ گناہ تو درکنار، گناہ کا تصور بھی وہاں نہیں آتا، تو ان کا پہنچا دینا یہ 100% درست ہے۔ لیکن ان کی امتیں کہیں گی کہ ہمارے نبیوں نے ہمارے پاس اے اللہ تیرا پیغام نہیں پہنچایا۔ لیکن یہ وہ امت ہے کہ جب سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو میدان محشر میں ان کی امتیں جھٹلا رہی ہوں گی کہ ہمارے نبی نے پیغام نہیں پہنچایا ہے، یہ امت ایسی عظیم امت ہے، یہ میدان محشر میں بھی کہیں گے اے اللہ اگرچہ ہم حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھے، ہم حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت زکریا و یحییٰ کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، ہم تو سب سے آخر میں آئے، لیکن چونکہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے اور ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، جب نبی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے پیغام پہنچایا ہے، تو اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں واقعی نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے۔